ایک نصیحت چاہیے کہ جس طرح سے ہم اپنی فیملی کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں. الأخت الكريمة تطلب من سماحتكم نصيحة لبناء الأسرة المثالية. الأسرة المثالية مقدمتها الأساسية هي حسن الاختيار للزوج والزوجة، وقد وردت النصوص تبين كيف أن مواصفات الزوج ما هي والمواصفات الزوجة المثالية ما هي. ثم بعد ذلك يؤخذ بنظر الاعتبار الحاجات والميول الطبيعية للإنسان، لأن هو لا يريد أن يدخل مسجدا فقط لساعة، وإنما يريد أن يعيش دهرا مع زوجته أو تعيش دهرا معه. هذا أيضا يؤخذ من الانسجام، يعني يكون معه. كلهن فاتت أوانهن بالنسبة لنا، بالنسبة إلى لا هم يريدون يتحدثون عن كيف نبني. نعم بني. نعم. فصار ماذا صار الأمر الأول هذا. الأمر الثاني ثم العمل. كل واحد من الطرفين هو بشكل طبيعي سيكون هناك محبة بينهما، لكن يصون المحبة ويحرسها محبة الله والعلاقة معه في الالتزام وأداء حقه، لأنه المحبة بعضها إنسان يسأم يتعب يضاع. الحارس لهذه المحبة في الأسرة، سواء كان محبة بين الوالدين والأولاد، بين الأولاد والوالدين، بين الأخوان، بين الزوج والزوجة، كل هذه المحبة يحرسها الالتزام بضوابط الشرع. الحراسة شنو بعد واضح شلون الشرع. سماعت سے فرماتے ہیں کہ ایک مثالی ایک آئیڈیل گھرانہ بنانے کے لیے ہم 3 نصیحتیں کریں گے ترتیب وار. سب سے پہلا کام جو ایک مثالی گھرانہ بنانے کے لیے ہے وہ ایک اچھے شریک حیات کا انتخاب. یہ سب سے بنیادی چیز ہے، یہ سب سے اساسی بنیادی بیسک اسٹیپ ہے کہ جو جہاں سے ایک آئیڈیل ایک مثالی گھرانہ تشکیل پانے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. اور اس حسن انتخاب کے لیے ہمیں قرآن اور احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جس میں کئی ایک معیارات بیان کیے گئے ہیں کہ جو لڑکے یا لڑکی کو یا والدین کو ایک نیا جوڑا بناتے وقت جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ معیارات جو دین نے دیے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ اور سب سے پہلے مرحلے میں اس کو دیکھا جائے، لیکن یہ تنہا کافی نہیں، بلکہ ہر انسان اپنی شخصیت میں دوسرے انسان سے جدا ہوتا ہے. اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اس کی اپنی پسند ہوتی ہے. ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے اور دیکھیے کہ کہاں پر کمپیٹیبلٹی ہے، انسجام ہے اور کہاں پر نہیں. بس ممکن ہے کہ دینی معیارات جو حدیثوں میں دیے ہوئے ہیں وہ کسی جوڑے کے اندر پورے ہو رہے ہوں، لیکن اگر ان کی اپنی طبیعتوں کے اعتبار سے، اپنی نیچر کے اعتبار سے اگر انسجام اور کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو ہمیں معجزوں کے ہونے کی توقع نہیں رکھنی. یہ الفاظ سید کے نہیں، یہ میری طرف سے تھا، لیکن بات وہی ہے کہ جو سید کہنا چاہتے. إضافة فقرة الأخيرة يعني أنا أضفت فقرة استبرأ نستفيد منكم، يعني زينتم الكلام إن شاء الله. بقى نقطة الأخيرة. تفضل. عفوا. تو یہ 2 چیزیں، ان 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تیسری چیز جو رشتہ ہو جانے کے بعد کی ذمہ داری ہے کہ جو اس رشتے کو دیرپا بنائے گی، اس رشتے کو خوبصورت بنائے گی، اس رشتے کو ثمر آور بنائے گی. اور وہ یہ ہے کہ جب ان پہلے 2 مرحلوں میں ان دونوں چیزوں کا خیال رکھ لیا تو انشاءاللہ اس جوڑے کے درمیان ایک محبت اور الفت کا رشتہ پیدا ہو ہی جائے گا. لیکن جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ کیسے اس محبت اور الفت کو برقرار رکھا جائے. اس لیے کہ ہمارے سامنے مثالیں ابتدائی ایام کے اندر، ابتدائی مراحل کے اندر وہ ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کی سسٹینیبلٹی
ایک کوشچن رہتی ہے, ایک سوال رہتی ہے, کیسے اسے برقرار رکھا جائے. اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو بہت اہم نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی محبت کو, اپنے رشتے کو ایک الہی رنگ دے دیا جائے. جیسے شروع میں کہا تھا کہ اسے دیکھیے کہ میری عبودیت اس کے ذریعے سے کمال تک پہنچے گی جب میں اس رشتے کے تقاضوں کو بہترین انداز سے پورا کروں گی یا پورا کروں گا. اور یہ بات صرف شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں, کوئی بھی رشتہ ہو اس کے اندر اس الہی پہلو کو ڈھونڈے اور اس الہی موٹیویشن کو اپنے اندر رکھیے تاکہ یہ آپ کو ان رشتوں کے تقاضوں کو پورا کرواتا رہے اور ان رشتوں کو مضبوطی کی طرف لے کر جائے. تتم لذلك إذا تسمحون أنه الإنسان بعض الأحيان هو يريد أسرة مثالية قد لا يتيسر له ذلك, فليحاول هو أن يكون عضوا مثاليا في الأسرة, هذا بيده يمكن أن يختار, وهذا هو طريق تحقيق الأسرة المثالية. کہتے ہیں ایک چیز کا میں اضافہ کروں گا اپنے اس جواب کے اندر, وہ یہ کہ ممکن ہے کہ کبھی کسی بھی وجہ سے وہ اپنے گھر کو ایک مثالی گھر نہ بنا پائے, فار اینی ریزن, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن ابھی بھی کچھ رہ گیا ہے کہ جو وہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. اور وہ یہ کہ ایک گھرانہ ایک فرد سے تو نہیں بنتا, 2 3 4 اس کے افراد ہوتے ہیں, اجزاء ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے گھرانے کو, اپنے گھر کو ایک مثالی گھر نہیں بنا پایا تو کم سے کم کام جو وہ کر سکتا ہے وہ یہ کہ ایک گھر کا مثالی فرد بن جائے, مثالی فرد بن جائے. اور جب وہ مثالی فرد بنے گا تو ایک نئی امید کی کرن پیدا ہوگی کہ یہ گھر کہ جو اب تک مثالی نہیں بنا تھا اس گھر کو بھی مثالی بنانے میں معاون ثابت ہوگی.